بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحات وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، اور ان آخری لمحات میں یعنی دنیا سے جانے کا جو وقت ہوتا ہے، اگر ان آخری لمحات میں انسان کو ایمان نصیب ہو جائے، ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، اچھے اعمال کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جائے، زندگی کی شام ہو جائے، اینڈ ہو جائے، تو میرے محترم دوستو، دنیا میں کیے گئے ان کے سارے اعمال ٹھکانے لگ جائیں گے، اور اللہ کے ہاں وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور خدا نہ کرے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسے محفوظ فرمائے، اگر آخری لمحات زندگی کے اچھے نہ گزرے اور آخری وقت میں جا کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو میرے محترم دوستو، دنیا میں کیے گئے اس کے تمام کے تمام اعمال بگڑ جائیں گے اور وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، بڑے سے بڑا آدمی اس کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ دنیا میں ایسے بہت سے عبرت کے واقعات پائے گئے کہ انسان ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں جا کر اس کے اعمال بگڑ گئے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب وہ کون سے اعمال اور اسباب ہے کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سے اسباب اور اعمال علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں، ان میں سے جو اہم ہے، جس میں عام لوگ مبتلا ہے، ان میں سے چند اسباب میں عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اسباب کہ جن سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کی تھی، وہ 10 اسباب میں نے بیان کیے تھے: نگاہ کی حفاظت کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، اہل اللہ سے محبت رکھنا، ان کے صحبت میں بیٹھنا، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا، نعمت اسلام پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہر وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب دینا، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا، حسن خاتمہ کی دعا مانگنا، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ صبح اور شام سید الاستغفار کا اہتمام کرنا، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، تقوی اختیار کرنا۔ یہ وہ اسباب ہے کہ جن سے حسن خاتمہ انسان کو نصیب ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ سوء خاتمہ کہ جس سے انسان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، ان میں سب سے پہلا سبب وہ ہے تکبر اور بڑائی والے گناہ اختیار کرنا۔ تکبر اور بڑائی والے گناہ اختیار کرنا یہ سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، بندے کا تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف ارشادات تکبر کے مذمت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عن قریب ان بندوں کو اپنے احکام سے الگ کر دوں گا جو تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو حق حاصل نہیں ہے، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین، میں ان کو اپنے آیات سے الگ کر دوں گا، پھیر دوں گا، برگشتہ کر دوں گا جو تکبر کرتے ہیں، جن کا ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، بڑا بننے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو حقیقت میں واقعہ میں بڑا ہو، اور وہ اکیلی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بھلا انسان کو بڑا بننے کا حق کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ انسان
کہ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، جس کی ابتدا بھی ناپاک ہے، اور پھر مرنے کے بعد گل سڑ کر کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا، تو انتہا بھی یہ ہے۔ درمیان میں جو درمیان والی حالت ہے، موت اور ابتدا اور انتہا کے درمیان جو درمیان والی زندگی ہے، اس میں بھی انسان اپنے پیٹ میں گندگی اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی ابتدا اور انتہا اور درمیان ایسا ہو، اس کو تکبر کرنے کا کیا حق حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار۔ اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور جبار کے دل پر، پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر کسی طرف اس کے دل میں ہدایت کے بعد داخل نہیں ہو سکتی۔ تو بے شمار، اور اسی طرح حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت میری اظہار ہے، جو بندہ ان دونوں میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، فرمایا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ تکبر یہ سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پچھلے جمعوں میں شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ تکبر کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہوا، اور آخری عمر میں جا کر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی فرمائی، لیکن اس کا ایمان سلب ہوا تھا، اور خنزیر چرانے اس کو پڑ گئے۔ وہ یہودیوں کے خنزیر، عیسائیوں کے خنزیر چرانے لگ گیا تھا۔ وہ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، تکبر، بڑائی یہ ایسا گناہ ہے جو سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے اس کو محفوظ فرمائے۔ انسان کو تکبر کا حق حاصل نہیں ہے۔ بڑا صرف کس کی ذات ہے؟ بڑا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دوسرا سبب سوء خاتمہ کا وہ ہے شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا۔ شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا اور ان احکام کے اوپر عمل کرنا ناقابل عمل سمجھنا۔ ایک ہے میرے محترم دوستو، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے انسان کسی حکم پر عمل نہ کرے، لیکن آپ نے آپ کو گناہگار سمجھے کہ مجھ سے یہ اس پر عمل نہیں ہو رہا، میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اس کو بوجھ سمجھنا، جس طرح مثال کے طور پر ہمارے مسلمان بہنیں، عورتیں بعض اوقات پردے کو بوجھ سمجھتی ہیں، یا بعض مرد سود سے، رشوت سے بچنے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ایک ہے گناہ کرنا، ایک گناہ کر کے پھر اس گناہ کے لیے دلیل سے اس گناہ کو ثابت کرنا، یہ بڑی حماقت کی بات ہے، اور یہ سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں علماء نے احادیث کی روشنی میں کہ شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا، ناقابل عمل سمجھنا، یہ سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کا آخری وقت تھا، اس کو کلمے کی تلقین کی گئی، کلمے کی تلقین کی گئی، لیکن اس نے آگے سے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، اور روح نکل گئی۔ پاس ایک عالم تھا، اس کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، اور اس نے جا کر اس کے اہل خانہ سے تحقیق کی کہ بتاؤ اس کی زندگی کا کون سا ایسا برا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ تو اس کے بیوی نے کہا کہ یہ بڑا نیک تھا، لیکن یہ بڑا سست اور کاہل آدمی تھا۔ بڑا کیا تھا؟ سست اور کاہل آدمی تھا، اور غسل جنابت کو، جب کبھی غسل جنابت اس کے ذمہ ہوتا تو یہ آگے سے یہ کہتا کہ دین اسلام نے خواہ مخواہ غسل جنابت کو رد دیا، عیسائیت کے اندر تو غسل جنابت نہیں تھا۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھو، ایک عمل نہ کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن ایک شریعت کے حکم کو بوجھ سمجھنا کہ دین اسلام نے یہ حکم خواہ مخواہ ہمارے اوپر، تو یہ بات سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے، ایمان کے سلب ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان عمل نہ کرے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، لیکن گناہ کر کے دیکھو شیطان کیوں مردود ہوا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کے اقرار کرنے کے بجائے آگے سے دلائل دینے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ تو ایک جس طرح آج کل لوگ میرے محترم دوستو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو پہلا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب تھا تکبر کرنا،
اور دوسرا سبب سوء خاتمہ کا وہ ہے شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا۔ نمبر 3، تیسرا سبب سوء خاتمہ کا وہ ہے اللہ والوں کو ستانا۔ جو اللہ والے ہیں ان کی بے ادبی کرنا، ان کو ستانا، ان کو برا بلا کہنا، ان کو اذیت پہنچانا، یہ بھی سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے محدثین اعظام ہو، چاہے فقہائے امت ہو، چاہے صوفیہ اکرام ہو، یہ سب اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی بے ادبی کرنا، ان کی گستاخی کرنا، ان کو برا بلا کہنا، میرے محترم دوستو، یہ بھی سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے، یہ بھی ایمان کے سلب ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں دیکھو، اللہ والوں سے دشمنی کرنا، عداوت رکھنا، یہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، یہ دشمنی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے، اس کو اذیت پہنچاتا ہے، فرمایا وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے میدان میں آ جائے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے لڑے، تو میرے محترم دوستو، پھر دیکھو ہدایت یہ سب سے قیمتی چیز ہے، ہدایت، ایمان، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور سب سے قیمتی چیز اپنے دشمن کو نہیں دی جاتی، کہاں دی جاتی ہے؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو میرے ولی سے لڑائی کرتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور بڑے خطرے کی بات ہے، قرآن کریم میں 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے، یعنی ان کو اذیت پہنچانا، ستانا، ان کی بے ادبی کرنا، اور نمبر 2 سود کھانا۔ ان 2 گناہوں پر جس طرح حدیث میں فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لڑنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا مولانا یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مرقات میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی سے، یعنی اللہ سے لڑنا، یہ سوء خاتمے کی طرف اشارہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس بندے کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، عشرہ مبشرہ، کئی دفعہ میں نے عرض کیا، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت عروہ بنت اویس، اس نے ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا کہ اس نے میرے مکان پر غاصبانہ قبضہ کیا، میرے مکان کا کچھ حصہ اس نے دبا لیا۔ یہ مقدمہ مروان بن حکم تک پہنچا، اس وقت مدینہ منورہ کا وہ گورنر تھا۔ مروان بن حکم نے سعید بن زید کو اپنے عدالت میں بلایا اور ان سے تحقیق کی، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بلا میں کیسے کسی کی زمین دبا سکتا ہوں جب میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو کسی کی ایک بالغ زمین دبائے گا ناجائز، تو اس زمین کے نیچے 7 زمین تک کی جو مٹی ہے قیامت کے دن اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے خود یہ سنا ہے، تو میں کیسے کسی کی زمین دبا سکتا ہوں؟ تو مروان بن حکم نے کہا کہ اس کے بعد مجھے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھو صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے،
اس عورت نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین، میرے مکان کا کچھ حصہ دبایا ہے، تو حضرت سعید بن زید نے کہا کہ میں اس عورت کے لیے 3 بددعائیں کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ میری سچائی لوگوں کے سامنے ظاہر فرما کہ میں سچا ہوں، میں نے اس کی کوئی زمین نہیں دبائی، میری سچائی لوگوں کے سامنے ظاہر فرما۔ اور دوسری بددعا کہ اللہ اس کی بینائی سلب کر دے۔ اور تیسری بددعا یہ فرمائی کہ اس کی جو قبر ہے یہ اس کے گھر کے اندر بن جائے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں سیلاب آیا، جس کی وجہ سے گھر کی بنیادیں ظاہر ہو گئی، اور حضرت سعید بن زید کی سچائی سب لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی کہ واقعی اس نے جو بنیادیں ہیں اسے پتہ چلا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے کوئی اس کی زمین یا مکان کا کوئی حصہ نہیں دبایا۔ اور دوسری بددعا کہ اللہ اس کی بینائی سلب کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کی بینائی سلب ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ اور تیسری بددعا جو انہوں نے کی تھی کہ گھر کے اندر اس کی قبر بن جائے، تو فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں، آندھی تو ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، اپنے گھر میں ٹٹول کر چل رہی تھی، گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر گر وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو اللہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سے مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ تو کچھ لوگوں نے ان کی شکایتیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور شکایت یہ تھی کہ یہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے حضرت سعد بن وقاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ تمہاری اس طرح کی شکایات آئی ہیں۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھاتا ہوں، یعنی عشاء کی نماز پہلی 2 رکعتوں کو طویل کرتا ہوں، آخری 2 رکعتوں کو مختصر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہی توقع تھی، یعنی یہی توقع تھی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں گے، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تحقیق کے لیے کوفہ آدمی بھیجے کہ وہاں جا کر تحقیق کی جائے کہ کوفہ والوں کا حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو یہ حضرات جب کوفہ پہنچے تو وہاں جا کر مسجد لوگوں سے پوچھا حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں، سب نے کہا کہ بڑے اچھے انسان ہیں، عدل کرنے والے ہیں، سب نے اس کی تعریف کی۔ لیکن جب یہ لوگ پہنچے بنی عبس کے مسجد میں، تو وہاں ایک آدمی نے کہا کہ سعد جو ہے ایک تو یہ جہاد میں نہیں جاتا، یہ کہ انصاف نہیں کرتا، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتا، اور تیسری بات اس کی یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں یہ برابری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ جھوٹے الزام تھے، کس کے اوپر تھے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے فرمایا کہ یہ مستجاب الدعوات تھے۔ تو اس نے کہا اے اللہ، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، یہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اپنے شہرت کے لیے اور ریا کے لیے یہ جھوٹے الزام میرے اوپر لگا رہا ہے، تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ کیا کر دے؟ دیکھو ان کی بددعا بھی دیکھیں، کیا بددعا دے رہے ہیں؟ یہ اللہ ان کی عمر لمبی کر دے اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اس کا جو فقر و فاقہ ہے اس کو بھی طویل کر دے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں عبد الملک، وہ فرماتی ہیں کہ سعد بن وقاص کی یہی 3 بددعائیں تھیں وہ قبول ہو گئی، اور وہ آدمی اس نے اتنی عمر پائی، اتنا وہ بوڑھا ہوا، فرمایا کہ یہ جو بوئیں ہیں یہ اتنی لمبی ہو گئی کہ آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، اور فقر کے اندر یہ مبتلا رہا، اور فرمایا تھا کہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ تو یہ باہر چلتا بھی، راستے پہ چلتا تھا، پھر بھی عورتوں کو چڑھتا تھا، اور جب ان سے اس کا حال پوچھا جاتا تو آگے سے یہ کہتا شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعید، میں ایک بوڑھا فتنوں میں مبتلا ہوا، کس کی وجہ سے؟ سعد بن وقاص کی بددعا کی وجہ سے، کہ میں ایک بوڑھا ہوں جو فتنوں کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ کس وجہ سے؟ سعد بن وقاص کی بددعا کی وجہ سے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا جس نے ایک دفعہ 1 منٹ ایمان کے حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے،
قیامت تک سارے ابدال، قطب، غوث جمع ہو جائے اس صحابی کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک منٹ، ایک دفعہ ایمان کے حالت میں ایک نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، قیامت تک جتنے ابدال ہے، قطب ہے، غوث ہے، وہ جمع ہو جائے تو اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو انہوں نے یہ بدعا کی، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے اعلان جنگ، اللہ سے لڑنا، یہ سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور اگر ہدایت نصیب بھی ہو جائے تو آخری وقت میں وہ ہدایت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، سوء خاتمہ کا تیسرا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کو اذیت پہنچانا، چاہے وہ فقہاء امت ہو، صحابہ اکرام ہو، یا کوئی بھی جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو اذیت، اس کی بے ادبی کرنا، یہ سوء خاتمہ کا سبب بن جائے۔ بہت سے واقعات عبرت کے لیے میں نے یہ چند واقعات عرض کر دی۔ نمبر 4، پہلا سبب کیا تھا؟ تکبر، بڑائی۔ دوسرا سبب شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا، یہ سوء خاتمہ کا سبب ہے۔ نمبر 3، اللہ والوں کو اذیت پہنچانا، اور نمبر 4 ہے والدین کو ستانا، والدین کو ایذا پہنچانا، یہ سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ والدین کی خدمت اور والدین کی فرمانبرداری کرنا، اس کا اجر اور ثواب آخرت میں تو ضرور ملے گا ہی، لیکن والدین کی خدمت، فرمانبرداری کا صلہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور جیسے وہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو بھی ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ اگر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ان کی اولاد بھی نافرمان بنے گی، اگر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو بھی فرمانبردار بنا دے گا۔ اور اسی طرح والدین کو ستانا، ایذا پہنچانا، آخرت میں جو اس کا وبال ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں اس کا وبال، سب سے خطرناک وبال یہ ہے کہ ایسے آدمی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آخری وقت آ پہنچا، موت کے آثار ظاہر ہو گئے، ان کو کلمے کی تلقین کی گئی، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آخری وقت میں جو دنیا سے جانے والا ہے ان کے سامنے زور اتنی آواز سے کلمہ پڑھا جائے کہ وہ سن لے اور وہ بھی پڑھ لے، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق بن جائے، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جانے والے کے سامنے کلمہ پڑھا جائے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجیے میرے محترم دوستو کہ اس کو مخاطب کر کے یوں ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ موت کی شدت اور سختی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھتا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو نہ کہو، لیکن اس کے سامنے کلمہ پڑھو تاکہ وہ تمہیں دے کہ وہ بھی کلمہ پڑھے اور وہ اس ارشاد کا مصداق بن جائے، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو میرے محترم دوست، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، کلمے کے الفاظ زبان پہ جاری نہیں ہو رہے، تلقین کی گئی پھر بھی کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کی، پھر بھی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، ان کے والدہ کو بلایا گیا، والدہ سے پوچھا گیا کہ علقمہ کیسا تھا؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ بڑا نیک تھا، لیکن اس نے مجھے ستایا، مجھے بڑا دکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نافرمانی نے اس کے زبان پہ تالا لگا دیا، اس کے زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، اب اس کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں معاف کرتی، کیونکہ یہ مشورہ تھا اور مشورے پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا دل نرم کرنے کے لیے ایک نفسیاتی تدبیر اختیار فرمائی کہ والدہ کا دل نرم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لکڑی جمع کرو، آگ لگاؤ، علقمہ کو اس میں جلاؤ۔ تو ماں تھی، ماں کی ممتا بیدار ہو گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میرے بچے کو، میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ایسا مت کیجئے، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں،
جیسے اس نے یہ کہا اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوا فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ واقعات عبرت کے لیے میرے محترم دوستو، ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی تلقین فرما رہے ہیں، لیکن اس کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں؟ ماں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو سوء خاتمہ کا ایک سبب کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سوء خاتمہ کے اسباب ہے، بڑائی، تکبر کرنا، اسی طرح شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا، اور اسی طرح اللہ والوں کو اذیت پہنچانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے، ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے، حسن خاتمہ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔